بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا ورسولا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا اول النبیین و یا آخر النبیین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی یہ نہایت ہی اہم پریس کانفرنس امت مسلمہ کی تاریخ کا ایک اہم فیصلہ ہے، جو ایک بہت بڑے سانحہ کے لحاظ سے کیا جا رہا ہے۔ عقیدہ ختم نبوت پر بڑے بڑے حملے ہوئے، لیکن اپنی نوعیت کا یہ حملہ جو سندھ اسمبلی میں عقیدہ ختم نبوت پہ ہوا، یہ اپنے انداز کا ایک نہایت ہی گھناؤنا حملہ ہے، اور افسوس ہے کہ اس پر تمام ادارے خاموش ہیں اور کسی نے ابھی تک کوئی ایکشن نہیں لیا۔ شاید ان کو پتہ نہیں کہ حملہ کتنا بڑا ہوا، یا مفتیان کرام تک بات نہیں پہنچی، یا پہنچی ہے تو پھر کیا مسئلتیں ہیں۔ مزید گفتگو سننے سے پہلے سندھ اسمبلی کے اندر سندھ کے وزیر اطلاعات نے جو کچھ کہا، اسی کی زبان سے پہلے آپ یہ کلپ سماعت کریں۔ جنت کی خواتین کی سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر، شیر خدا کی اہلیہ اور جنت کے نوجوانان کے سردار حضرت امام حسن علیہ السلام اور حضرت امام حسین علیہ السلام کی والدہ ہیں، جنہیں ام الانبیاء یعنی انبیاء کی ماں کہلانے کا لقب حاصل ہے۔ اس کلپ کے اندر واضح طور پر سیدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ عابدہ صالحہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہراء رضی اللہ تعالی عنہا کو ام الانبیاء یعنی انبیاء کی ماں کا لقب دے کر معاذ اللہ ذکر کیا گیا ہے۔ یہ ایک سبقت لسانی نہیں یا غیر ارادی بولا جانے والا اچانک جملہ نہیں، یہ کاغذ پہ لکھا ہوا پڑھا جا رہا تھا۔ ظاہر ہے کہ سب سے پہلے قلم سے لکھا گیا، پھر کمپوز کیا گیا، پروف ریڈنگ کی گئی، پھر اس وزیر نے اسمبلی میں قرارداد پیش کرنے کے لیے یعنی جو قانونی کارروائی ہوتی ہے، اور پھر اس پر دستخط، اور وہ دیکھ کر پڑھ رہا تھا، اور پھر صرف ام الانبیاء ہی نہیں کہا بلکہ اس کا پھر ترجمہ کر کے بھی واضح کر دیا کہ ام کا جو معنی ہے عرف میں، شریعت میں، وہ اسی کو مراد لے رہا ہے۔ لہٰذا کوئی شخص حق کو باطل سے ملانے کے لیے یہ نہیں کہہ سکتا کہ ایک ان پڑھ شخص تھا اور بے خبر تھا اور اس کی زبان سے یہ لفظ نکل گئے۔ ایسی تعویل 100% مردود ہے۔ یہ لفظ جان بوجھ کے بولے گئے، یہ لفظ کیا مطلب رکھتے ہیں اور کتنا بڑا حملہ ہے ختم نبوت پر، اور اس کے پیچھے باقاعدہ ایک فرقے کا مذہب ہے جس پر یہ لفظ لکھے گئے، اور پھر یہ لفظ بولے گئے جو ایک قادیانی کا جرم ہو، جرم ہے، اس سے کہیں بڑا ان لفظوں کے مطلب سے قائل پر جرم لازم آتا ہے۔ عقیدہ ختم نبوت یہ ہے
کہ سید المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی ایک نبی کی ولادت کا امکان ماننا، ولادت کو جائز سمجھنا، ولادت کا تصور رکھنا، اس سے بندہ کافر ہو جاتا ہے کہ وہ ختم نبوت کا منکر ہو جاتا ہے، وہ قرآن کا باغی ہو جاتا ہے۔ تو جس وقت ایک شخص کا تصور کرنا اس سے ایمان لٹ جاتا ہے، یہاں تو صرف تصور ہی نہیں پیش کیا جا رہا بلکہ واقعے میں سیدہ طیبہ رضی اللہ تعالی عنہا کو نبیوں کی ماں کہا جا رہا ہے۔ ظاہر ہے کہ جب سیدہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی ہیں تو آپ جن کی ماں ہوں گی وہ سب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ان کی ولادت مانی جائے گی نفس الامر میں واقعی طور پر، اور پھر ان کو کہا نبی جا رہا ہے۔ قادیانی کافر ہے پاکستان کے آئین کے مطابق، جرم کیا ہے کہ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایک شخص یعنی ایک نبی کی ولادت کو اس نے جائز سمجھا اور کہا کہ یہ نبی ہے، وہ کافر ہے بالیقین۔ تو جو شخص رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد 12 نبیوں کو مان رہا ہے وہ کتنا بڑا کافر ہوگا، قادیانی کے کفر سے بڑھ کر اس کا کتنا بڑا کفر ہوگا۔ یہ اسمبلی میں ناصر حسین شاہ نامی شخص کا سیدہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا کو ام الانبیاء کہنا یہ محض اتفاق نہیں، اس کے پیچھے ایک فرقے کا نظریہ ہے، مسلک ہے، عقیدہ ہے۔ ان کے نزدیک جو 12 امام ہیں وہ معصوم ہیں، اور معصومیت ان کے نزدیک نبوت کے ہم معنی ہے۔ اس بنیاد پر جہاں سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا لقب وہ ام الائمہ ذکر کرتے ہیں، اسی کی جگہ انہوں نے ام الانبیاء ذکر کیا ہے، اور یہی ان دنوں میں ہماری جنگ چل رہی ہے۔ جب نبوت کے معنی میں معصومیت لے کر ان لوگوں نے سیدہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا کو مسئلہ فدق میں معصومہ کہا تو ہم نے ختم نبوت پر پہرا دیتے ہوئے اس کا آگے جواب دیا، جس پر ایک شور و غوغا اٹھا، اور آج میں مذمت کرتا ہوں ان تمام پیروں، مولویوں اور ان تمام ذاکروں اور جاہلوں کی کہ جو جہاں توہین ہوئی نہیں تھی وہاں توہین کی FIRیں کٹوانے پر پھر رہے ہیں، احتجاج کر رہے ہیں، اور جہاں ختم نبوت پر قادیانیت سے بڑا حملہ ہوا وہاں سب کی زبانیں گنگ ہیں۔ جو لفظ سیدہ طیبہ طاہرہ کے لحاظ سے ہم نے بولے، اگر کوئی دعوے دار ہے کہ اس میں توہین ہے تو ہمارے سامنے آئے ثابت کرے۔ وہاں توہین نہیں ہے تو شور کیوں ہے؟ پیچھے ایرانی سوچ ہے۔ اور اب جہاں توہین ہوئی وہاں چپ ہیں سارے، کیوں نہیں بولے آج تک؟ اور کیوں نہیں بول رہے؟ بلکہ کچھ کالے مفتی تو پہلے ہی اس کی تعویلیں کر رہے ہیں، اس کا دفاع کر رہے ہیں، جس نے اتنا بڑا حملہ کیا ہے ختم نبوت پر۔ تو اس بنیاد پر ایرانی سوچ پر تو سارے بولے، مگر قرآنی اور ایمانی سوچ پر ان لوگوں کو بولنا کیوں نہیں؟ کہ سیدہ پاک کا مقام ختم نبوت سے بڑھ کر ہے۔ سیدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہا کو ام الانبیاء کہہ کر سیدہ کے دل مبارک کو ان لوگوں نے زخمی کیا ہے۔ گنبد خضرا میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر ان لوگوں نے حملہ کیا ہے، آئین پاکستان سے انحراف کیا ہے، قرآن سے بغاوت کی ہے، اور اتنے دنوں میں نہ قانون حرکت میں آیا ہے، نہ کسی مفتی کی زبان حرکت میں آئی ہے، اور نہ ہی اہل بیت رضی اللہ تعالی عنہم کہ ان نام نہاد محبوں کی طرف سے جو اس معصومیت کے درجہ میں ان کو مانتے ہیں کہ وہاں اجتہادی خطا بھی جائز نہیں، ان کی طرف سے کوئی سانس ہی کسی کی سنائی نہیں دی۔ لہٰذا میں پاکستان کے تمام اداروں سے کہہ رہا ہوں،
میں افواج پاکستان سے کہہ رہا ہوں، میں سپریم کورٹ آف پاکستان سے کہہ رہا ہوں، میں حکومت پاکستان سے کہہ رہا ہوں کہ ناصر حسین شاہ کے ان لفظوں پر جو ام الانبیاء کہا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم صاحبزادی کے نام کے ساتھ، جو ختم نبوت پہ حملہ ہے قادیانیت سے کہیں بڑا، اور جس کو شیطان قادیانی آج اپنی دلیل بنا سکتے ہیں اپنی شیطانی کے لیے، اس پر ادارے فوراً ایکشن لیں، فوراً، اور سب سے پہلے اسمبلی کی کارروائی سے اس جملے کو حذف کروائیں، اس کے بعد اس وزیر کو اس کے منصب سے ہٹائیں، اس کی سندھ اسمبلی کی رکنیت ختم کریں، اور یہ وزیر اعلانیہ طور پر اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے معافی مانگے، سارے مسلمانوں سے معافی مانگے، اور نئے سرے سے کلمہ پڑھے، کیونکہ اس کا جملہ بالیقین قرآن و سنت کے مطابق عین کفر ہے۔ تجدید ایمان بھی کرے، تجدید نکاح بھی کرے، اور جن ان پڑھ جاہل بدھو ارکان نے، خواہ کوئی مولوی بیٹھا ہو منہ اٹھا کے وہاں پر اس قرارداد پہ دستخط کیے ہیں یا حمایت کی ہے، سب کے نکاح ٹوٹے ہیں، سب پر تجدید ایمان لازم ہے۔ اور اگر کسی کو دلیل کی ضرورت ہے تو میں حاضر ہوں، اس وقت فرض ہے اس فتوے کو بیان کرنا ختم نبوت پر پہرا دینے کے لیے، ورنہ یہی بات قادیانی شیطان دلیل بنا کے کل ختم نبوت پر ایک نیا حملہ کر دیں گے کہ اگر 12 نبی ماننے سے ختم نبوت پہ حملہ نہیں ہوتا تو ایک نبی ماننے سے کیا حملہ ہوگا۔ اس واسطے فی الفور ادارے کس کام کے لیے ہیں، ایف آئی اے کا اور کیا کام ہے، ایجنسیوں کا کیا کام ہے، کیوں نہیں آواز آج تک بلند ہوئی، اور کیوں نہیں اس پر ایکشن لیا گیا؟ کیا ہم ہر چوک بند کریں تو پھر ایکشن لوگے؟ فوری طور پر ایکشن لیا جائے، اور پاک اسمبلی کی کاروائی میں اس جملے کو ایک سیکنڈ بھی نہ رہنے دیا جائے، اور وہ حکم لگایا جائے جو ہم قرآن و سنت سے بیان کر رہے ہیں۔ کوئی مفتی، کوئی پیر، کوئی ذاکر، کوئی لیڈر اگر یہ سمجھتا ہے کہ یہ ختم نبوت پر حملہ نہیں ہے اور قادیانیت سے بڑا حملہ نہیں ہے تو ہمارے سامنے آ کر ہماری دلیلوں کا جواب دے۔ اگر کسی کو اس فتویٰ میں شک ہے، یہ قرآن کے نقطہ نظر سے ہم بول رہے ہیں، اور ہم کسی کے پابند نہیں ہیں۔ جب قرآن سے بغاوت ہو تو ہم ان کا منہ دیکھیں اور پھر بولیں۔ ہم پاکستان کی سٹیٹ کے تابع ہیں، مگر ختم نبوت پر حملہ ہو تو ہم کسی کا منہ نہیں دیکھیں گے، ہم اپنا ایمان پہلے بچائیں گے۔ تو یہ فتویٰ ہم نے فیصلہ شرعی صادر کیا، اور ساتھ ہی میں مذمت کر رہا ہوں ان تمام پیروں، ذاکروں، مولویوں، مفتیوں، لیڈروں کی کہ جن تک کانوں تک یہ بات پہنچی اور وہ چپ کر کے بیٹھے ہوئے۔ دوسری بات جس کے لیے آج کی پریس کانفرنس ہے وہ یہ ہے کہ یہی بات تھی کہ جس کی حفاظت کے لیے ہم نے مسئلہ باغ فدق میں جوابی طور پر ایک لفظ بولا کہ معصومہ کہہ کے سیدہ کو نبیہ کا درجہ دیا جا رہا ہے، اور ہمارے کئی لوگ کہہ رہے تھے بولنے کی کیا ضرورت ہے، اور کئی کہہ رہے تھے توہین سیدہ ہو گئی ہے۔ میں ان بدھوؤں کو کہتا ہوں، جب کوئی چوک میں کھڑا ہو کر سیدہ پاک کو خدا کہہ رہا ہو تو کیا تم منہ بند رکھو گے؟ کیا یہ جب تم کہو گے کہ وہ خدا نہیں تو یہ کوئی توہین سیدہ ہے؟ تو یہ ایک فرقہ جو ہے وہ سیدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہا کو معصومہ کہہ کر نبی کے معنی میں ذکر کرتا ہے، بلکہ نبوت سے بھی اگلا درجہ، کیونکہ ان کے نزدیک معصوم جو ہے وہ اس سے خطا اجتہادی بھی ممکن نہیں۔ تو اس بنیاد پر انہوں نے 12 اماموں کو 12 نبی مانا ہوا ہے، اور اس کی دلیل یہ لفظ واضح ان کی زبان سے اسمبلی میں آ چکا۔ تو اس بنیاد پر فوراً کارروائی کی جائے، اور اس میں بھی
اگر کارروائی نہ کی گئی تو ہم وہ ختم نبوت والا دھرنا جو ڈی چوک میں ہم نے دیا تھا، ہم ایسے دھرنے دیں گے، کیونکہ ملک بنا ہی ختم نبوت کے تحفظ کے لیے۔ دوسری بات جو میں اصل میں کرنا چاہتا ہوں کہ یہ میرے خلاف جو انہوں نے الزام بنایا توہین رسالت کا، توہین سیدہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا، تو میں پہلے بھی مطالبہ کر چکا ہوں، اور آج بالخصوص جو گزشتہ دن قومی اسمبلی میں ایک نام نہاد خاتون نے جھوٹ کا پلندہ قرارداد کی شکل میں پیش کیا، اس کے لحاظ سے، اور اس سے پہلے ایک نام مراد علی رضا نامی شخص نے قانون ساز اسمبلی آزاد کشمیر کے اندر قرارداد پیش بھی کی اور نام نہاد لوگوں نے منظور بھی کی۔ ان دونوں حوالوں سے میں بات کر رہا ہوں۔ حکومت، ادارے، فوج، سپریم کورٹ مجھے قومی اسمبلی میں بلائے اور میرا نقطہ نظر سنیں، اور کسی کو بھی کوئی اتھارٹی، کوئی عالم، کوئی جج، کوئی وکیل، کوئی لیڈر وہ آ کے میرے سامنے توہین رسالت ثابت کرے، میرے حوالے سے توہین سیدہ پاک ثابت کرے، تو میں آپ خود اقرار کر رہا ہوں، یہ جو تم پابندیاں لگاتے پھرتے ہو، زبان گبندیاں کرتے پھرتے ہو، فورتھ شیڈول میں ڈالنے کی دھمکیاں دیتے پھرتے ہو، توہین رسالت کی سزا فورتھ شیڈول نہیں ہے، زبان بندی نہیں ہے۔ اگر توہین رسالت، توہین سیدہ پاک ثابت ہوتی ہے تو مجھے اسمبلی کی عمارت سے باہر نہ نکلنے دو، اور اگلے دن کا بھی انتظار نہ کرو، جلاد بلا کر مجھ پر، میرے کہنے پر 295C پر عمل کر دو، صرف FIR نہ کاٹو، یہ میں کہہ رہا ہوں۔ اور اگر اور بالیقین توہین رسالت نہیں کی، بالیقین توہین سیدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہا ہم نے نہیں کی، اور ان ظالموں نے گھڑ کر لفظ اپنی طرف سے وہ لکھ کر درخواستیں اور قراردادیں بنائیں، تو میرا پہلا مطالبہ ہے کہ جس خاتون نے قومی اسمبلی میں یہ قرارداد شگفتہ جمالی نے پیش کی، قرآن و سنت کی روشنی میں اسے سب سے پہلے 80 کوڑے مارے جائیں، 80 کوڑے، حد قذف، اور اس کی دلیل میں دوں گا، ثبوت میرے پاس ہے کہ اس نے حد قذف سے بھی بڑا جرم کیا ہے۔ یہ تو آغاز ہوگا، اور اس کے بعد 295C اس پر لگائی جائے، اس نے اپنی طرف سے لفظ گھڑ کے خطا کار جیسے میری طرف منسوب کر کے سیدہ پاک کی اس نے توہین کی ہے۔ اور ایسے ہی علی رضا جو اپنے طور پر نامراد پیر بنا پھرتا ہے، کشمیر اسمبلی کے اندر اس نے جو لفظ بول کے قرارداد پیش کی، اور نون لیگ کے جن نام نہاد لوگوں نے اس کی حمایت کی، جو خود اپنے اس قائد کے جس نے کفریات سے جس کا ساری تاریخ بھری ہوئی ہے، اس کی امامت میں جو نون لیگ کے نام نہاد لوگوں جنہوں نے وہاں پر حمایت کی ہے، ان سب کو قرآن کی روشنی میں 80 کوڑے مارے جائیں، اور 80 کوڑے مار کر پھر ان پر 295C لگائی جائے۔ یہ ہمارا مطالبہ ہے، یہ ہم کروائیں گے، چھوڑیں گے نہیں۔ اور اس کے علاوہ جو بولا ہے ذاکر، جاہل، جو روافظ کا لیڈر، یہ دیکھ لو ان کے چہرے، اور یہ دیکھو یہ صورتیں، یہ مسلک اہل سنت کے غدار جنہوں نے گھڑ گھڑ کے لفظ توہین کے اپنی طرف سے بولے، ان سب پر پہلے انہیں 80 کوڑے مارو، اور اس کے بعد ان پر 295C لگاؤ۔ میں نے اپنے آپ کو پیش کر دیا، اسمبلی میں بلاؤ مجھے، اور ان میں سے کسی کو کہو توہین آ کے ثابت کرے۔ باقی آج بھی میں کہتا ہوں کہ جو چپ ہیں اس وقت، جہاں توہین نہیں ہوئی تھی وہاں بول پڑے، اور جہاں توہین ہوئی ہے وہاں گونگے بن کے بیٹھے ہیں۔ تف ہے تمہاری لیڈری پر، تف ہے تمہاری مولویت پر، تف ہے تمہاری پیری مریدی پر۔ جہاں ایمان پہ حملہ ہے وہاں تم منہ بند کر کے بیٹھے ہو، اور جہاں تحفظ ہے شان زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر،
شان قرآن پر، شان ایمان پر، وہاں تم نے ایرانی سوچ کے ہاتھوں میں کھیل کر تم نے بازیاں لگانا شروع کر دیں، درخواستیں دینا شروع کر دیں. شرم نہیں آئی تم لوگوں کو؟ لہٰذا ہمارا حکومت سے جو مطالبات ہم پہلے کر چکے ہیں، آج کے مطالبات بھی اس میں شامل ہیں. حکومت عمل کرے، ورنہ اگلے مرحلے میں کل پاکستان دھرنوں کا ہم اعلان کریں گے اور دھرنے دے کے دکھائیں گے اور ان ظالموں کے پتلے جلائیں گے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد 12 نبی مان رہے ہیں. 12 نبی ماننے والوں کو قادیانیت کے کھاتے میں ڈلوائیں گے، کیونکہ ان سے یہ بڑے قادیانی ہیں. یہ ہے دین کی بات، ایمان کی بات، اور اس سلسلے میں جان دے دینا معمولی بات ہے. لہذا ادارے فوراً کارروائی کریں ان ظالموں کے خلاف. اور جو اس بات کو لے کے نکلا، جنہوں نے اپنی طرف سے توہین رسالت، توہین سیدہ پاک گھڑ کر الزام لگایا ان پر بھی، اور جس نے واقعی توہین رسالت کی ہے، توہین ختم نبوت کی ہے، اس کا اور پیچھے جو اس کے فرقہ ہے، ان سب کا حساب مکمل کرنا ہوگا. پاکستان کے اداروں کے اہلکاروں، تمہاری قبر میں کسی وزیر اعظم صدر نے نہیں آنا، تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم نے آنا ہے. اور ان کی ختم نبوت پر حملہ ہوا ہے پاکستان جیسی سلطنت میں جو بنا ہی ختم نبوت پہ ہے، اور حملہ اتنا بڑا ہے جتنا شاید تاریخ میں کبھی ہوا ہی نہ ہو. اگر تجھے دلیل کی ضرورت ہے تو میں حاضر ہوں، کوئی شک و شبہ ہو، اور اگر نہیں تو اقتدار تمہارے ہاتھوں میں ہے. اپنی آخرت کی فکر کرو اور فوراً یہ فرض ہے تم پر کہ یہ کام کرو. اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو. لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین. عید و رسالت کا نعرہ دنیا میں لگا